اگر آپ کو اس دن اور اس رات کے بارے میں بتاؤں تو یہ وہی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو یزیدی فوج کے پاس بھیجا۔ بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو اندر ولاگ۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کو 9 اور 10 محرم دونوں دن کا بتاؤں گا اور جو کچھ ہو سکا وہ دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے 9 محرم کو دوپہر کو ڈی ایس پی چوک میں قدیم مجلس ہوتی ہے جس میں شیعہ سنی سب شامل ہوتے ہیں اور شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم سب گلما چلے جاتے ہیں جہاں ہمارے ایک عزیز شمع دادا بہت سالوں سے بچوں کی ایک مجلس کروا رہے ہیں، اور یہ مجلس ماشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے جس میں بچے، بڑے، بزرگ، مرد اور عورت سب شامل ہوتے ہیں۔ باقی مجلس کی کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر اور مجھے وہ دل کا انداز سمجھ نہیں آتا جس میں غدیر کا مولا ہم اپنے دل کے گلشن میں علی کے گیت گاتے ہیں، علی کے عشق میں آ کر نبی خوشیاں مناتے ہیں۔ مجلس کے بعد یعنی 9 محرم کی شام کو ہم تعزیہ امام حسین علیہ السلام تیار کرتے ہیں۔ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ہینڈ فری لگا کے لاسٹ تک دیکھیے گا اور کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کیجیے گا۔ جب تعزیہ تیار ہو جاتا ہے تو مغربین کے بعد پورے امام بارگاہ کی لائٹس آف کر دی جاتی ہیں اور ہم اس رات کی مناسبت سے ایک قدیمی اور انتہائی پردرد نوحہ پڑھتے ہیں، اور جو کوہرام ہوتا ہے اس نوحے پہ وہ اب آپ سن بھی سکتے ہیں۔ کوئی سید تھی ہویا میری کل زمانہ جاگتے آتی سر بچوں اصغر نے اکھیاں بھی دلیاں جڑا جھولے دے وچ سوندا سی انہیں خاک تے ڈیرا لا
اس کے بعد ہم سب گھر آ جاتے ہیں اور اسی صدات منزل میں ہمارے عزیز مسلم چاچو کی طرف سے شب عاشور کے اعمال کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دیکھی علی اصغر نے ایک تشنا لبی دیکھی، ایک تشنا لبی دیکھی، ایک تیر گزا دیکھا۔ اگر آپ کو اس دن اور اس رات کے بارے میں بتاؤں تو یہ وہی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو یزیدی فوج کے پاس بھیجا اور ایک رات کی مہلت مانگی، اور یہ وہی رات ہے جب امام حسین نے دیا بجھایا اور کہا کہ صبح سب شہید ہو جائیں گے، اور جو رکنا چاہتا ہے وہ رک جائے اور جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ مولا اور مولا کے اصحاب نے یہ رات یعنی شب عاشور عبادت میں گزاری، تو اسی عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سب بھی اس رات کو اعمال اور عبادات میں مصروف رہتے ہیں، اور ہر وقت مصائب محمد والے محمد سنا جاتا ہے۔ اس کے بعد جلوس میں چلے جاتے ہیں اور اذان علی اکبر سن کے واپس آتے ہیں۔ یہ کربلا میں مولا علی اکبر علیہ السلام کے دی جانے والی آخری اذان تھی۔ اس کے بعد اب آتے ہیں پورے سال کے سب سے زیادہ دکھی اور غمگین ترین دن 10 محرم یعنی روز عاشور۔ اس میں صبح کو اسی مہاجرین امام بارگاہ میں قدیمی مجلس ہوتی ہے اور شبیہ زلجنہ کی برآمدگی ہوتی ہے، اور اس زلجنہ کو مکمل طور پر اس طرح تیار کیا جاتا ہے جیسے میدان کربلا میں جنگ کے بعد زلجنہ کی حالت اور کیفیت تھی۔ تیر، نیزے، خنجر، تلواریں، باقی بات دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بڑے پتر نکی ویکھے سر سے رانا ہتھ گانا۔ شیعت میں حکم ہے کہ روزہ عاشور کو چند چیزیں کی جاتی ہیں، جیسے کفوں کو چڑھا لینا، گریبان کھول لینا، ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کرنا، سر میں خاک ڈال لینا اور یہ ظاہر کرنا کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم سب گرما چلے جاتے ہیں، اور اتنی شدید گرمی تھی اس دن کہ علمان الحفیظ سلام ہے کربلا والوں پر کہ شدید گرمی میں بھوک اور پیاس میں انہوں نے جنگ کی۔ اس کے بعد ہم سب زنجیر زنی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یقین جانے جو یہاں کی فضا ہے اس میں کچھ اور ہی چیز ہے۔ یہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کہیں ہیں۔ اگر میں اپنا بتاؤں تو فیل آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے ہم روزہ عاشور کربلا میں ہیں۔ اس کے بعد ہم سب واپس آ جاتے ہیں، اور شام کو انہی راستوں سے ہوتے ہوئے 10 محرم کا مرکزی جلوس گزرتا ہے، اور اس کے دوران شبیہ زلجنہ ہمارے گھر آتی ہے، اور مولا نے ایک سعادت ایک ڈیوٹی سے نوازا ہے کہ جب تک زلجنہ ہمارے گھر ہوتی ہے اس کی ڈیوٹی میں دیتا ہوں۔ مولا یہ ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تک رنگ لی جوانی اکبر دی برچی۔ اس کے بعد جلوس کی واپسی شروع ہوتی ہے، اور رات کو جا کے جلوس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اسی ویڈیو میں آپ کو کچھ جملے بتا دوں۔ مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کربلا میں دیکھا اگر تم دیکھ لیتے تو زندگی میں کبھی نہ مسکراتے، کہ اگر تم روزہ عاشور حسین کو مارو حسین کو مارو کی صدائیں سن لیتے تو زندگی میں کبھی نہ مسکراتے۔ اب آپ سب سے میرا سوال ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کیا وہ یزید کو بھی اس وقت کا حاکم سمجھتے ہیں؟ جب آل رسول موجود تھے تو امیہ خاندان نے کیوں ان سے بیعت مانگی؟ بیعت مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آل محمد کو اپنے سے سپریم نہیں بلکہ انہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ آج بھی سفید داڑھیوں والے افراد میڈیا چینل سے بیٹھ کے بنی امیہ اور یزید کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کو پتہ ہے جب دو فریقین آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ایک حق پہ ہوتا ہے دوسرا باطل پہ۔ آپ لوگوں کا معیار کربلا میں کیوں مختلف ہو جاتا ہے کہ دونوں گروہ حق پہ تھے اور آج کے دن کا روزہ نہیں ہوتا؟ یہ بنو امیہ نے خوشی کے طور پہ کہ ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا اس وجہ سے روزہ رکھا تھا، آج کے دن فاقہ ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یزید پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس کے خاندان پہ بھی، اس کے پیروکاروں پر بھی اور ابھی تک اس کے ماننے والوں پر بھی، اور ہم درود بھیجتے ہیں، سلام کہتے ہیں آل محمد پر، امام حسین علیہ السلام پر، ان کی اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے چاہنے والوں پر۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ جو دل کرتا ہے آپ کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیوز اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ، ٹل دین اللہ حافظ۔ پانی مشک وچوں عباس دا دل